ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب واقف ہیں کہ یہ ہماری بچوں کی اسلامی تربیت کی کلاس ہے کہ جس میں ہم اپنے بچوں کو بنیادی طور پر دین اسلام سے تعلق رکھنے والی کچھ باتیں جن کا ماننا نہایت ضروری ہے، اور جن کو مانے بغیر اور دل سے مانے بغیر اور زبان سے اقرار کیے بغیر ان کا چارہ نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہوتا، یہ ایمان ہی معتبر نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں عام طور سے ان باتوں کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اور بچوں کو یہ تعلیمات نہیں سکھائی جاتی۔ یہ سکھائی بھی جاتی ہیں تو مکمل طور سے نہیں سکھائی جاتی۔ ذمہ داری مکتب والوں کی سمجھی جاتی ہے، مدرسے والوں کی سمجھی جاتی ہے، اور یہاں پر ماں باپ اس میں تھوڑی سی کوتاہی اور غفلت برتتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کو بیچاروں کو خود نہیں پتہ، لہٰذا جب خود نہیں پتہ تو بچوں کو کیا بتائیں گے۔ اب حالات یہ ہیں کہ کئی جگہ پر ابھی یاد ہوگا کچھ دن پہلے عید الاضحیٰ کی جب نماز ہوئی ہے، ہوا یہ کہ وہ جب عید الاضحیٰ کی نماز ہونے لگی تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کچھ حالات کی وجہ سے کچھ مسجدوں میں نماز نہیں ہوئی، تو کچھ لوگوں نے اپنے طور سے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ مجبوری تھی، نماز بھی پڑھنا چاہتے تھے، پڑھنی بھی چاہیے تھی۔ اب ہوا یہ کہ وہ جب ایک موقع ایسا آیا ایک جگہ پر جب نماز پڑھنے کا وقت آیا تو ایک صاحب نے پیچھے سے تکبیر کہنی شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب یہی نہیں پتہ کہ عید الاضحیٰ میں تکبیر کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے، پتہ ہی نہیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں بھائی عامر، میری مسجد کے پڑوسی ہیں، بہت اچھے، بہت نیک آدمی ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں بیچارے، بتا رہے ہیں کہ ان کے رشتہ دار میں کوئی عورت جو ہے وہ فوت ہو گئی، اور 6-7 گھنٹے جنازہ ایسے ہی رکھا رہا، کیونکہ کوئی کفن دینے والا، کوئی غسل دینے والا نہیں تھا۔ اتنی عورتیں جمع ہو رہی ہیں، ایک عورت کو غسل دینا نہیں آتا، اتنا زیادہ نیچے ہم گر رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو اسی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو بیسک لیول پر سکھائی جائیں، سمجھائی جائیں، بتائی جائیں، تاکہ ہمارے اندر سے جو غفلت ہیں یہ ختم ہو، اور یہ بے دینی کا ایک دور چل پڑا ہے، بالکل گھٹا ٹاپ بالکل جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے۔ تو بھائی آپ لوگوں سے درخواست ہے، آپ ہماری اس کلاس کو لیا کریں، سیکھا کریں، سمجھا کریں، ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی انشاءاللہ، ساری، اور بچوں کو خاص طور سے سکھائیں، ابھی سے بچوں کو یہ ویڈیو جو دکھایا کریں۔ بڑے والے وہ جو بڑا ٹیلی ویژن ہوتا ہے بڑی اسکرین پر، اس سے سکھائیں گے تو اور فائدہ ہوگا، بچوں کی یہ چیزیں ذہن میں اتریں گی۔ چھوٹے سے موبائل کی اسکرین پر بعض دفعہ ذرا سی نظر بچتی ہے، بچوں کو سب کچھ کرنا آتا ہے، وہ 1 منٹ میں اپنے مطلب کا کارٹون وغیرہ لگا کر کے کلاس کو ہٹا دیں گے۔ اپنی نگرانی میں بچوں کو پڑھائیں، چاہے موبائل پہ ہی پڑھائیں کوئی بات نہیں، لیکن پڑھائیں، بڑی اسکرین دستیاب ہے تو اس پہ پڑھائیں، اور اچھی بات ہے۔ چلیے باقاعدہ آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی سب سے بڑا ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، تو کبھی کبھی بچے پوچھتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ کیا کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ بعض مرتبہ تو بچے بیچارے یہ کہتے ہیں جب مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ میاں کی آواز آ گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ مؤذن صاحب ہیں، یہ امام صاحب ہیں، ان کی آواز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آواز نہیں ہے۔ تو بچے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ کہ کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم بچوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ بھئی جب کوئی چیز نظر آئے گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ وہ ہے یا نہیں۔ تو اب اس کا ایک بہت اچھا سا جواب یہ ہے کہ بھئی دیکھو، دیکھنے میں صرف وہی چیزیں آتی ہیں جن کا کوئی نہ کوئی وجود ہو، وہ پتلی ہوں، موٹی ہوں، لمبی چوڑی ہوں، گاڑھا پن اس کے اندر ہو۔ جیسے کہ دنیا کی جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، پہاڑ، درخت، سورج، چاند، اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آس پاس انسان چلتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ سب چیزیں تو نظر آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ وجود سے پاک ہے، اس کا جسم نہیں ہے، اس کے ہاتھ پیر نہیں ہے، لہذا پتلا ہونا، موٹا ہونا، لمبا ہونا، چوڑا ہونا، یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ سے جو ہے بری ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری صفات سے بری ہے۔ دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز وجود رکھتی ہو وہ نظر بھی آتی ہو۔ بچوں، آپ کے اپنے جسم کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر جان موجود ہے، لیکن آپ کو اپنی جان نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی۔
روزانہ ہوا چلتی ہوئی ہے، آپ کو محسوس ہوتی ہے، آپ کے جسم سے ٹچ ہوتی ہے، آپ کو سکون ملتا ہے۔ گرمی کے موسم میں ویسے ہی ہوا کتنی اچھی لگتی ہے، لیکن کیا آج تک کبھی کسی نے ہوا کو دیکھا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہوا نہیں ہے، ہمارے ہاتھ پیروں میں جان نہیں ہے۔ بے شک یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں محسوس تو ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی۔ یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محسوس، اللہ تعالیٰ ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ وہ بات ہو رہی ہے وہ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، جسم سے پاک ہے، جسم نہیں ہے اس کا۔ ساتھ ہی یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت لطیف ہے، اس کی ذات کی کوئی حد نہیں ہے، لا محدود ذات ہے۔ آپ اس طرح اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مخلوق سورج پیدا کیا ہے، لیکن ہمارے لیے تو بہت بڑا ہے۔ جب ہم دن کے اندر اس سورج کی طرف دیکھنے کی کوشش کریں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم آسانی سے سورج کی طرف دیکھ لیتے ہیں؟ نہیں دیکھ پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو الٹرا وائلٹ شعاعیں ہیں جب وہ پڑتی ہیں ہماری آنکھوں میں تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا زبردست، حالانکہ کروڑوں میل دور ہے، کروڑوں میل دور ہے، اس کے باوجود جب اس کی لائٹ ہماری آنکھوں پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے تو ہماری آنکھیں چندی آ جاتی ہیں، اور اگر کوئی شخص تھوڑی ہمت کر کے کافی دیر تک دیکھتا رہے 10-15 سیکنڈ، اس کے بعد جب سورج پہ سے نظر ہٹاتا ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، چیزیں آسانی سے نظر نہیں آتی اس کو۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک صفت رکھی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہی سورج، اس کی یہی روشنی 2 سے 3 گنا بڑھ جائے تو آپ سورج تو چھوڑیے، اس کی دھوپ پر بھی نظر نہیں کر سکتے، چمگادڑوں کی طرح ہم اس کی دھوپ سے بھاگے بھاگے پھریں گے۔ اور اگر سورج کی یہ روشنی 100 گنا بڑھ جائے تو دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سورج سے، اس چھوٹے سے سورج سے، حالانکہ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، یہ سورج جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت چھوٹی سی مخلوق ہے، بہت چھوٹی سی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام جو ہے صفات کے ساتھ، جو لامحدود ذات ہے، اگر ہمارے سامنے آ جائے تو جب ہم چھوٹے سے سورج کو نہیں دیکھ سکتے، ہماری یہ کمزور آنکھیں اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گی، کیسے اس کو ادراک کریں گی؟ اسی لیے قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وجود تو رکھتا ہے، موجود تو ہے، لیکن اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو دیکھنا ہم کمزور آنکھوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو پردوں میں ہے، سینکڑوں پردے ہیں ہمارے اور اس کے بیچ میں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ پردوں میں ہے، تو یہ پردے اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہیں، یہ پردے ہماری کمزور آنکھوں پر لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ پردے ہٹا دیے جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر ایک شخصیت ایسی بھی ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سے بلا لیا تھا آسمان پر، پہلے آسمان پر، 7ویں آسمان کے بھی اوپر، عرش کے اوپر بلا لیا تھا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردے ہٹائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو تمام نبیوں میں سب سے بڑے ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ صرف ان کی خاصیت ہے، پوری دنیا کے اندر کسی اور کی نہیں ہے۔ کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن انہوں نے دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا گفٹ تھا ان کے لیے، گاڈ گفٹ جس کو کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا اپنے نبی کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ان کو دکھایا۔ یہ بہت سارے صحابہ بھی کہتے ہیں اور جمہور علماء، بہت سارے علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زیارت کروائی۔ زیارت الگ ہے، ادراک الگ ہے، یہ بھی سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو، بچے پوچھتے ہیں، میرا بیٹا بھی مجھ سے پوچھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی آواز سن نہیں سکتا، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلا کہ اللہ ہے، اور یہ کیسے پتہ چلے کہ اس کی کیا کیا صفات ہیں، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ تو بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں دکھتا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آواز ہمیں سنائی تو نہیں دیتی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، کچھ چیزیں ایسی جو ہماری عقل سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ دیکھیے، ہم باغ دیکھ کر، باغیچہ دیکھ کر پتہ لگا لیتے ہیں کہ اس باغیچے کو سیٹ کرنے والا، اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی مالی موجود ہے۔ مالی ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا، لیکن جب ہم باغ دیکھتے ہیں، گارڈن دیکھتے ہیں، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو ترتیب دینے والا، اس کی کاٹ چھانٹ کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا، اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ اپنے آپ تو بن نہیں سکتا باغ، اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تو 6-8 مہینے میں، سال بھر میں وہ جنگل بن جائے گا، بے ترتیب ہو جائے گا۔
تو جب باغ دیکھ کر کے ہم اس کے بنانے والے کا اندازہ کر لیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جب ہم بجلی کے قمقمے نظر آتے ہیں، جھاڑ نظر آتے ہیں، ٹیوب لائٹیں نظر آتی ہیں، سروں کے اوپر پنکھے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہم ان کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ خود بن کر خود تیار ہو کر اپنے آپ اس جگہ پر فٹ نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ان کا بنانے والا اور ان کو اس جگہ پر فٹ کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ بچوں، جب ایک چھوٹی سی چیز کو بنانے والا موجود ہے، ایک چھوٹے سے باغ کا خیال رکھنے والا موجود ہے، تو آپ مجھے بتائیں اتنی بڑی کائنات اور اتنے سارے انسان اور اتنے سارے جانور اور اتنی بارشیں اور اتنی دھوپ اور یہ دن اور رات اور یہ سورج اور چاند اور یہ ستارے، یہ اپنے آپ بن گئے، اپنے آپ چل پڑے؟ میں تو نہیں مانتا۔ ان کو بنانے والا بھی ہے، ان کو چلانے والا بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ بات سمجھانے کے لیے اس نے اپنے نبیوں کو چھانٹ کر چن کر کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو چھانٹ لیتا ہے، کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے، ان کو پھر نبوت عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ نبی کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو کچھ علم ملتا ہے، کچھ جانکاری ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اپنے نبیوں پر یہ باتیں بھیجتے ہیں، القاء فرماتے ہیں، وحی فرماتے ہیں، اور پھر وہ بات وحی کے ذریعے سے نبی تک پہنچتی ہے، نبی اس کو برداشت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اس کائنات کا بنانے والا ہم سے چاہتا ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبیوں کی تعلیمات پر غور و فکر کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ کیا چاہتے تھے، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی کیا، وہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن مجید کو سیکھیں، سمجھیں، یاد کریں، اس کے ترجمے کو، تفسیر کو، مفہوم کو سمجھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا پروردگار ہم سے کیا چاہتا تھا اور کیا چاہتا ہے، اور ہماری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ ساری باتیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔